बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि ख़ान साहब बहुत बार की मिसालें देते हैं ना। ख़ान साहब जनाब यूरोप की, बरतानिया की, ठीक है ना, अमेरिका की, सब की बड़ी मिसालें देते हैं। उनके मीडिया की भी बड़ी मिसालें देते हैं, बल्कि वो पाकिस्तानी मीडिया को भी कंपेयर कर रहे थे बरतानिया की मीडिया से कि पाकिस्तान का मीडिया तो बरतानिया की मीडिया से भी ज़्यादा आज़ाद है माशाअल्लाह। ठीक है, और कितना आज़ाद है वो तो खैर एक अलग बहस है, मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ। गार्डियन जो कि एक मारूफ जरीदा है बरतानिया का, किसको नहीं पता, ठीक। गार्डियन ने एक हेडलाइन लगाई है, आप वो हेडलाइन सुन लें, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो कौमी यूथ को भी, और जो ख़ास तौर पे ओवरसीज़ यूथियाज़ हैं, वो जो वीडियोस बना बना के पेट्रोल पंपों पे खड़े हो के वीडियोस बना बना के कि जी अब भी पाकिस्तान तो बहुत सस्ता है, वो वीडियोस डिलीट करनी पड़ गई पीटीआई को अपने ट्विटर अकाउंट से। ठीक है ना, इतनी शर्मिंदगी हुई कि वो वीडियोस जो यूथियों से बनाई थी, उन्होंने बनवाई थी, वो डिलीट करनी पड़ गई। ठीक है ना, इतना बैकलैश और इतनी तनकीद आई। अच्छा, झूठ के पाँव नहीं होते ना। गार्डियन लगा रहा है हेडलाइन, इमरान खान इज़ क्रशिंग द पुअर, यानी इमरान खान गरीबों को क्रश कर रहा है। गाल तो मुक गई, उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है इस हेडलाइन के बाद। और फिर उसके बाद देखते हैं, इमरान खान इज़ क्रशिंग द पुअर, एंगर राइजेज एज इन्फ्लेशन ग्रिप्स पाकिस्तान, के जैसे जैसे महंगाई बढ़ रही है तो ज़ाहिर लोगों का गुस्सा भी बढ़ रहा है। ठीक, ये गार्डियन लिख रहा है। अच्छा, हमें ये बताया गया आम तौर पे वन एंड द ओनली शहबाज गिल मालशिया पालशिया, वो भी चंद रोज़ पहले उन्होंने लगाया, जनाब देखें जर्मनी में भी 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, और ख़बर उन्होंने वही हेडलाइन लगाई, आधी नीचे नहीं लगाई। जर्मनी में जी बिल्कुल 30 साल रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन जर्मनी में अब भी महंगाई 3.2% है। ये नहीं बताया मालशिया पालशिया ने। और जर्मनी का पर कैपिटा इनकम भी नहीं बताया कि वो वहाँ फ़ी का समदनी कितनी है, लेकिन 30 साल रिकॉर्ड, यानी आप अंदाज़ा तो करें कि इसका मतलब है कि अभी तक इससे भी नीचे होगी महंगाई। ठीक है, इससे भी नीचे होगी कि जब ये अगर 3% या 4% या 5%, जहाँ पे हमारी तो 9% है ना माशाल्लाह। अब कहा जा रहा है कि अमेरिका में 50 साल रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन तसल्ली रखो, उनका 50 साल रिकॉर्ड टूटा हो ना, अब भी वहाँ पर महंगाई 6.2% है, महंगाई की जो रेशो है, और हमारी 9% है। ठीक, और जो बाइडन ने ये कहा है कि हम इससे निपटेंगे, इसको चैलेंज समझ के लेंगे, इससे निपटेंगे और निपट के दिखाएंगे। उन्होंने ये नहीं कहा ये सारा ट्रंप का कसूर है, ये पिछड़ों पे नहीं डाला, उन्होंने इसको फ्रंट से जाके कन्फ्रंट किया है। ठीक है ना, सामने से जाके मुकाबला के किया है। उन्होंने कहा कि इनको निपट के दिखाएंगे, और लोगों ने इतबार भी कर लिया। क्यों भाई, वो कैसे इतबार ना करते। अभी जो बाइडन साहब ने, सदर जो बाइडन ने 9 महीनों के कलील अरसे में 50 लाख नौकरियां अमरीकियों को दे दी, तो वो ज़ाहिर साबित करके दिखाया। तो इसी वजह से उनके अवाम उस पर एतमाद कर रहे हैं कि जी बिल्कुल ये ठीक कह रहे होंगे, और वो निपट रहा है। हमारी महंगाई, अब यूथियाज़ कह रहे हैं कि जनाब कल से जो है अपना जो 50 साल रिकॉर्ड टूट गया, लेकिन अच्छा साथ ये भी नहीं बता रहे कि वो अमेरिका कि जहाँ पे महंगाई अभी 50 साल रिकॉर्ड तोड़ के भी 6.2% है, और हमारी है 9%। और ये भी भूल गए कि वो अमेरिका के जहाँ पे पर कैपिटा इनकम फ़ी का समदनी $66,000 है। ठीक है, ये तकरीबन $5,000 भी डॉलर से भी ज़्यादा बनती है पर मंथ। और अगर आप $5,000 भी आप ज़रा कर लें, और यहाँ डॉलर 174-75 पे पहुँचा हुआ है, ये ज़रा निकालें फिर कितना होता है। आप अमेरिका की मिसाल दे रहे हैं, आप उनका 66,000 पर कैपिटा इनकम है फ़ी का समदनी, और हमारी कितनी है 1190 फ़ी का समदनी है। कोई मुकाबला। इसके बावजूद भी महंगाई वहाँ पे 6.2% और हमारी 9% है, और फिर भी सदर ट्रंप ने कहा है कि हम निपटेंगे। अच्छा, अभी ये गार्डियन लिख रहा है कि इमरान खान इज़ क्रशिंग द पुअर, एंगर राइजेज एज इन्फ्लेशन ग्रिप्स पाकिस्तान, और उसने फिर उसके बाद उस वाक़ये की तरफ इशारा किया गार्डियन ने। ठीक है ना, बरतानिया का जरीदा गार्डियन लिख रहा है कि अभी इसी जुमे को असदुल्ला नामी जो कराची में मजदूरी करते थे, जूते बेचते थे, ठीक है ना, उस बेचारे ने ख़ुदकुशी की।
یعنی کہ اب اپنے آپ کو آگ لگا دی، خودکشی کر لی۔ اور ان کے رشتہ دار کا نام لکھا غنی، وہ ان سے جب انہوں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے گھر پیسے بھیجنے تھے، وہ بیوی کے بھی فون آ رہے تھے، والدین کے بھی فون، ظاہر ہے پیچھے بچے بھی، وہ بھی تو بھوکے مر رہے ہیں، وہ کون سے کوئی جرمنی میں رہ رہے ہیں یا کون سے کوئی سوئٹزرلینڈ میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی تو اسی پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ ان کا تعلق اسد اللہ صاحب کا وہ تھا خیبر پختونخوا سے، کراچی مزدوری کے لیے گیا ہوا تھا بیچارہ، اب وہ اس کے اپنے کھانے کا نہیں تھا، وہ گھر کیا بھیجتا، ٹھیک، اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی۔ اچھا، اسی طریقے سے جب معاشی، یہ اخبار لکھتا ہے، گارڈین لکھتا ہے کہ جب معاشی تباہی آتی ہے نا تو اس طریقے سے پھر دباؤ بھی بڑھ رہا ہے۔ اب مہنگائی کے حساب سے یہ بھی اس نے مینشن کیا کہ مہنگائی کے حساب سے جناب پاکستان کھڑا ہے چوتھے نمبر پہ، ٹھیک ہے نا۔ اب یوتھیاز خوش ہیں، اور پرائم منسٹر صاحب بھی ترکی کی مثال دے رہے تھے ماشاءاللہ، یعنی باقی تقریباً 200 ملک ہیں ان کو مثال نہیں نظر آئی، وہ جو 3 ملک ان سے اوپر ہیں نا مہنگائی میں، انہوں نے کہا دیکھو ہم سے یہ اس سے بھی اوپر ہے، ٹھیک۔ اچھا، اس میں سے ایک ملک ہے ارجنٹینا، وہاں 51.4% ہے مہنگائی، ایک ہے ترکی، وہاں 19.6% ہے، ایک ہے برازیل، اس میں جو ہے نا 10.2% ہے، چوتھے نمبر پہ ہے پاکستان جس میں 9% ہے۔ باقی ساروں میں مہنگائی کم ہے، پوری دنیا میں مہنگائی کم ہے، ٹھیک۔ انڈیا میں بھی کم ہے، اس کی بھی تقریباً کوئی 4.3 یا 5% ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ بنگلہ دیش میں بھی کم، ایشیا میں تو ماشاءاللہ ہم ٹاپ پہ کھڑے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، ایشیا میں تو ہم ٹاپ پہ ہیں۔ اس وجہ سے اب آپ اندازہ کیجئے ذرا کہ پرائم منسٹر صاحب نے بھی سپیچ میں انہی کا حوالہ دیا۔ اب ارجنٹینا جس میں مہنگائی 51.1% تو ہے، لیکن یہاں پر جو فی کا سمدنی ہے وہ $9,095 ہے۔ اب آپ اس کا ذرا تھوڑا سا اندازہ کریں کہ $9,095 آپ اگر اس کو وہاں، میں آپ کو اس طرح سے سمجھا دوں کہ ارجنٹینا میں اگر ایک بندے کی آمدنی پاکستانی روپوں میں نکالی جائے ایک مہینے کی، سال کی نہیں، ایک مہینے کی، تو تقریباً 1,30,000 سے زیادہ بنتی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، ہمارے ہاں ذرا نکالیں نا، یہاں پہ 15-16 ہزار ہے، وہاں پر 1,30,000 سے، تو وہاں اگر 51.4 گھوکے زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن آپ اس کی آمدنی بھی تو دیکھیں ساتھ۔ اسی طریقے سے ترکی ہے، وہاں 19.6% مہنگائی ہے، لیکن اس کا پر کیپٹا انکم یا فی کا سمدنی دیکھیں وہ بھی $7,500 سے زیادہ ہے، $7,659 ہے۔ اور اسی طریقے سے برازیل ہے جہاں پر مہنگائی 10.2% ہے، اور اس کا پر کیپٹا انکم دیکھیں تو وہ تقریباً $7,000 ہے، $6,728 ہے۔ پاکستان میں $1,190 ہے پر کیپٹا انکم، اور مہنگائی 9% ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ پھر اس میں، اب میں کیا کہوں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ اوورسیز پاکستانیز، اور خاص طور پہ ان میں اوورسیز یوتھیاز، ان کو کوئی احساس نہیں ہے کہ یہاں پہ کیا تباہی مچا دی ہے مہنگائی نے، یہاں پر غریب کس طریقے سے رول گیا ہے، ان کو نہیں ہے۔ انہوں نے پیٹرول پمپوں پہ کھڑے ہو کے اس طرح سے سچی جھوٹی ویڈیوز بنا کے بھیجوانی ہیں۔ اچھا، اب اس کے بعد دیکھیں کہ انہوں نے پی ڈی ایم کے، یہ گارڈین نے پی ڈی ایم کے احتجاج سے متعلق بھی ذکر کیا۔ ایک اور بڑے اہم واقعے کا ذکر کیا، یہ واقعہ شاید میں پہلے بھی بتاتا، مجھے میں نے وہ ذہن میں ہوتا ہے، پھر وہ بہت ساری ویڈیوز آ جاتی ہیں، تو یہ گارڈین نے آج گارڈین کی سٹوری پڑھی تو پھر اس میں، یہ 2 دن پہلے کی سٹوری ہے، 9-10 تاریخ کی، تو اب اس میں جناب وہ کہتے ہیں کہ 2 ہفتے قبل ایک محمد غفران صاحب ہیں، دکاندار ہیں مردان سے، انہوں نے یہ حالات ہے، یہ حالت ہے یہاں پر، انہوں نے جا کے مردان میں مسجد میں اعلان کرایا اور ریکویسٹ کی تمام شہریوں کو، اپنے محلے داروں کو، کہ جھولیاں اٹھا کے عمران خان کو بد دعائیں دو، ٹھیک۔ اس بیچارے کو پکڑ لیا، اس کو پکڑا، اور 2 دن بعد اس کی ضمانت ہوئی۔ اب وہ گارڈین کو انٹرویو دیتے وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی میں نے تو خان صاحب کو ووٹ دیا تھا جس پر مجھے بہت شرمندگی ہے، آئندہ تو کبھی ووٹ نہیں دوں گا، اس نے تو تباہی پھیر دی ہے، ٹھیک۔ اچھا، اسی طریقے سے اب گارڈین لکھتا ہے کہ وہ کیونکہ ظاہر ہے اس نے وہ سارا کچھ جو کیا انٹرویوز وغیرہ، کہ چینی جو کہ جس کا 50 کلو والا تھیلا آج سے 3 سال پہلے 3,000 روپے کا تھا، اب وہ 7,000 روپے کا ہے۔ ایک گورنمنٹ ملازم سے بھی، ظاہر ہے، اور یہ جس ملازم کی بات کر رہے ہیں یہ لگتا ہے کہ یہ اچھے خاصے اوپر کے گریڈ کی بات ہے،
تو وہ گورنمنٹ کا ملازم ان کو نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا کہ پہلے ہمارا کچن 60,000 روپے میں چلتا تھا، اب 90,000 روپے میں بھی نہیں چلتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو 60,000 یا 90,000 افورڈ کر سکتا ہے تو 21-22 گریڈ کا بندہ ہوگا نا، صرف کچن کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس طریقے سے وہ ہوگا۔ تو یہاں پر خیر سے ماشاءاللہ غریب سے لے کر مڈل کلاس، مڈل سے اپر کلاس اور امیر تک خیر سے جو ہے نا خان صاحب نے سب کو یوں کر کے لا کے کھڑا کیا، اور غریب تو خیر اس کو تو دفن ہی کر دیا ہے نا۔ تو یہ حالات ہیں بھائی پاکستان میں، اور یہ صورتحال ہے پاکستان کی، اور یہ جناب میرے قوم یوتھ کے ماشاءاللہ بھائی، اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور زیادہ دے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن اگر آپ کو اللہ نے دیا ہے اور اس دیے ہوئے کی چربی تو نہیں چڑھ جانی چاہیے نا آپ کی آنکھوں پر، آپ کو وہ غریب تو نظر آئے نا کہ جو پس رہا ہے نا۔ آپ کو کسی سیاسی لیڈر سے محبت کرنے کا اور اس سے وابستگی رکھنے کا پورا حق ہے، آئینی، قانونی، ہر لحاظ سے، ٹھیک ہے نا۔ لیکن آپ کو یہ تو حق کوئی نہیں کہ اس شخصیت پرستی کی چربی آپ کی آنکھوں پہ اس طرح چڑھے کہ آپ کو غریب کیڑے مکوڑے کی طرح نظر آئیں، اور وہ پسلتے ہوئے، کچلتے ہوئے، اور وہ جناب وہ اس طریقے سے پستے ہوئے آپ کو نظر ہی کوئی نہ آئے، آپ کو غریب کی حالت زار کا پتہ ہی کوئی نہ چلے، اور آپ الٹا مذاق بنائیں کہ جناب یہ تو دیکھیں یہاں تو بڑی مہنگائی ہے۔ اور اگر آپ اتنا ہی خوشحال اور بڑا ہی ریاست مدینہ بن گئی ہے تو آپ آئیں ذرا ادھر مزے کریں پھر، ٹھیک ہے نا۔ آپ یورپ کو چھوڑ کے آئیں، امریکہ کو چھوڑ کے آئیں۔ یہ وہی یوتھیاز ہیں کہ جنہوں نے کہا تھا کہ ہم اپنی ساری آمدنی، پوری جمع پونجی یہاں پہ پاکستان لا رہے ہیں کیونکہ ہمارے عمران خان صاحب آ گئے ہیں۔ آیا کوئی بھی نہیں، اور جو کوئی اکا دکا بندہ آیا وہ پھر بعد میں ویڈیوز کر رہا تھا کہ میری تو ساری جمع پونجی لٹ گئی یہاں پر، ٹھیک ہے نا۔ وہ پھر بعد میں یہ والی ویڈیوز کر رہا تھا۔ تو یہ حالات ہیں، کسی سے ضد نہیں ہے، نہ کسی سے کوئی ذاتیات ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شخصیت پرستی میں اتنے اندھے نہ ہوں کہ آپ کو غریب نظر ہی نہ آئے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔